السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں غزوہ ہند کیا ہے؟ غزوہ ہند کے نام پہ بہت بڑا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اور لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، چلیے سمجھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کیا غزوہ ہند ہو چکا ہے یا ہونا باقی ہے۔ اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غزوۃ الہند، پیشین گوئی اور اس کا مصداق، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے سنگ پریوار والوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ اسلام میں غزوہ ہند کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ مسلمان آئیں گے، ہندوستان کے ہندوؤں کو قتل کریں گے، یہاں کے مال و دولت پر قابض ہو جائیں گے، اس کو لوٹ لیں گے اور جو یہاں کے حکمراں ہوں گے ان کو قید کر کے ہتکڑیاں ڈال کر یہاں سے لے جائیں گے۔ اس پروپیگنڈے کو مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی شدت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لہٰذا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں 3 نکات پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس سلسلے میں جو حدیثیں منقول ہیں وہ فنی اعتبار سے معتبر ہیں یا معتبر نہیں ہیں، ان کا درجہ کیا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند سے کون سا علاقہ مراد تھا۔ نمبر 3، یہ واقعہ پیش آ چکا ہے یا پیش آنے والا ہے۔ ان تینوں نکات پر غور کیا جائے تو مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا اور اس اعتراض کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے تو اس سلسلے میں بحیثیت مجموعی 4 حضرات سے روایتیں منقول ہیں۔ نمبر 1، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، صفوان بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوۃ الہند سے متعلق حدیثیں۔ الف، اس سلسلے میں بعض راویوں پر کلام کے باوجود جو روایت فی الجملہ معتبر تسلیم کی گئی ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالی دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے غزوے میں شریک رہے گا، دوسرے وہ جو دجال کے مقابلہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر، نسائی حدیث نمبر۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ الگ واقعات کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ایک واقعہ ہندوستان سے متعلق ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کے ساتھ جہاد سے۔ اس سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان پر فوج کشی ہوگی، لیکن یہ فوج کشی کیوں ہوگی؟ کیا مسلمان اس میں حملہ آور ہوں گے یا یہاں کے کسی حکمران کی زیادتی کی وجہ سے مسلمان فوج کشی پر مجبور ہوں گے، جیسا کہ راجہ داہر کے خلاف محمد بن قاسم کو قدم اٹھانا پڑا تھا؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ دوسرے، اس روایت میں حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو حملہ کرنا چاہیے، بلکہ صرف خبر ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ مسلمان فوج کشی کریں گے، اس وقت اس میں شرکت باعث ثواب ہوگی۔ با، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، تو اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو بہترین شہداء میں ہوں گا، اور اگر لوٹ آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوزخ سے آزاد ہوگا۔ مسند احمد، نسائی۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی جبر بن عبیدہ آئے ہیں اور ان کے بارے میں اہل فن جیسے علامہ مزی کا خیال ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے۔ علم رجال کے بڑے ماہر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں بھی ان کی حدیث کو منکر یعنی ناقابل قبول قرار دیا ہے، دیکھیے۔ اور موجودہ دور کے 2 بڑے محدثین نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔
ایک تو علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے ضعیف سنن نسائی میں حدیث نمبر کے تحت اس کا ذکر کیا۔ دوسرے ڈاکٹر شعیب ارناؤ، جنہوں نے مسند احمد پر تحقیق کی ہے، انہوں نے بھی مسند احمد کی تخریج میں جلد 12 صفحہ نمبر 20 پر 9 پر لکھا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ جیم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے خلیل صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں ایک فوج سندھ اور ہند کی طرف جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اگر میں نے اس کو پا لیا اور اس میں شہید آزاد ہو گیا تو یہی مقصود ہے، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ مسند احمد۔ اس روایت میں دو خامیاں ہیں۔ ایک تو اس میں ایک راوی ہیں برا بن عبداللہ غنوی، ان کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ لم یکن حدیث بذاک، یعنی ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، اور ضعیف کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ امام نسائی بڑے پائے کے محدث اور ناقد رجال ہیں، انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی تقریب التہذیب میں ان کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے۔ دوسرے اس روایت کو حسن بصری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن ایک بڑے پائے کے محدث امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کا سماع ثابت نہیں ہے، گویا اس کی سند میں درمیانی واسطے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ڈاکٹر شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی تعلیق میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور ضعف کی وہی دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں جن کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتوں کو دیکھا جائے تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریبی دور میں پیش آنے والا تھا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے منتظر تھے کہ اگر ان کی زندگی میں ہندوستان کی طرف فوج کشی ہوئی تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ دوسرے اس میں ایک لفظ ہے، ایک فوج سندھ اور ہند بھیجی جائے گی، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس میں ہند کا وہ علاقہ مراد ہے جو اس وقت مغربی پاکستان کا حصہ ہے، یعنی دریائے سندھ کے دونوں کنارے۔ دال، صفوان بن عمرو کی روایت اس طرح نقل کی گئی ہے۔ صفوان ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہند میں جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ ہند کے راجاؤں سے اس حال میں ملیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پھر وہ شام کی طرف لوٹیں گے تو شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ نعیم بن حماد فی الفتن۔ بعض سندوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے۔ اس کو 3 ذریعوں سے نقل کیا گیا ہے، ایک ولید سے، اور ایک ولید محدثین کی اصطلاح میں تدلیس کیا کرتے تھے، یعنی اپنے استاذ کا نام حذف کر کے اگلے شخص سے روایت نقل کر دیتے تھے۔ اب جس شخص کا نام نہیں لیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ معتبر راوی نہ ہو، اس لیے ایسے شخص کی روایت محدثین کے یہاں اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ براہ راست اپنے استاد سے روایت سننے کی صراحت نہ کر دے، اور یہ کیفیت اس روایت میں نہیں ہے۔ دوسرا ذریعہ بقی بن ولید کا ہے، ان کی بھی یہی کمزوری ہے، یہ بھی تدلیس کرنے والے راویوں میں ہیں۔ تیسرا ذریعہ ارطاط ہیں، ان کی سند میں اتصال نہیں ہے، یعنی بعض واسطے ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ نیز صفوان نے کس کے واسطے سے روایت لی ہے ان کا نام مذکور نہیں ہے، وہ واسطہ صحابی کا بھی ہو سکتا ہے اور بعد کے راوی کا بھی، اس لیے یہ تینوں ذریعہ اہل فن نزدیک غیر معتبر ہے۔ حکم بن نافع اس شخص سے نقل کرتے ہیں جس نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بیت المقدس کا ایک حکمران ہندوستان کو فوج بھیجے گا جو اس ملک کو فتح کر لے گا، وہ ہندوستان کو رونڈ ڈالے گا، وہاں کے خزانے لے لے گی، وہ بادشاہ اس سے بیت المقدس کو آراستہ کرے گا، یہ فوج ہندوستان کے حکمرانوں کو ہتھکڑیوں میں لے کر آئے گی، اور مشرق و مغرب کے درمیان کے تمام علاقے اس کے لیے فتح کر لیے جائیں گے، اور دجال کے نکلنے تک اس فوج کا ہندوستان میں ہی قیام رہے گا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اولاً تو ایک کعب احبار کا قول ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے، البتہ آپ کے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ ان کا شمار پہلے یہود کے بڑے علماء میں تھا، پھر مسلمان ہو گئے،
تورات پر ان کی گہری نظر تھی، اس لیے یہ بکثرت تورات کی روایت نقل کیا کرتے تھے۔ اس لیے مفسرین اور محدثین ان کے اقوال کو قبول کرنے میں کافی احتیاط کرتے ہیں۔ بظاہر یہ روایت بھی اسی طرح کی ہوگی۔ دوسرے حکم بن نافع نے کن کے واسطے سے روایت سنی ہے اور ان کے اور کعب کے درمیان کس کا واسطہ ہے اور وہ واسطہ معتبر ہے یا نہیں، یہ بھی واضح نہیں ہے، اس لیے یہ بھی غیر معتبر روایت ہے اور صرف اسی ایک روایت میں ہندوستان کے حکمرانوں کو ہتھکڑی پہنا کر لانے کا ذکر ہے۔ ہند سے مراد۔ دوسرے نکتے کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہند کا علاقہ تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا، جسے اس وقت ہم بھارت کہتے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس خطے کا نام سندھو رکھا، کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ ابتدائی وہ اس ملک کو سندھو کہتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے۔ ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا اور یونانیوں نے ہا کو اس کے قریب المخرج حرف حمزہ سے بدل کر اند کر دیا۔ رومن میں یہ لفظ اند سے انڈیا ہو گیا اور انگریزی زبان میں چونکہ دال نہیں ہے اس لیے وہ انڈیا بن گیا۔ تاریخ سندھ۔ موجودہ پاکستان کا علاقہ تھا، وہ ہند موجودہ پاکستان کا علاقہ تھا۔ دریائے سندھ کے ایک طرف کا علاقہ سندھ اور دوسری طرف کا ہند کہلاتا تھا، لہٰذا حدیث میں جس ہند کا ذکر آیا ہے وہ موجودہ ہندوستان نہیں ہے جس میں اس وقت ہم لوگ رہتے ہیں اور جس کی راجدھانی دہلی ہے، بلکہ یہ علاقہ اس وقت پاکستان کی شکل میں موجود ہے جہاں صدیوں سے مسلمان آباد ہیں اور جہاں ایسی ہندو آبادی نہیں ہے جس کو زیر کرنے کے لیے کسی فوجی کارروائی کی ضرورت ہو، اور نہ اس خطے میں ہندو راجاؤں کی حکومت ہے۔ غزوہ ہند ہو چکا۔ تیسرا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ یہ مہم انجام پا چکی ہے یا مستقبل میں انجام پانے والی ہے، تو بظاہر اس سے وہی فوج کشی مراد ہے جو سن 90 ہجری مطابق 712 عیسوی محمد بن قاسم نے کی تھی، کیونکہ یہی عربوں کی پہلی فوج کشی تھی اور اس طرح کی پیشن گوئی میں پہلی فوج کشی ہی مراد ہوتی ہے۔ مسلمان اس ملک پر صدیوں حکمران رہے ہیں، اب بھی افغانستان اور پاکستان جو گزشتہ زمانے کا ہند تھا میں مسلم حکومتیں قائم ہیں۔ موجودہ بھارت کی مشرقی جانب بنگلہ دیش ہے اور قریب ترین سمندری پڑوسی مالدیپ ہے، یہ سب مسلم ممالک ہیں۔ خود بھارت میں 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں جو اس ملک کے چپے چپے پر بسے ہوئے ہیں۔ نیز بھارت میں ہندو راجاؤں کی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک سیکولر حکومت ہے جس میں مسلمان بھی شریک ہیں اور وہ یہاں کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدوں پر فائز رہے ہیں، لہٰذا یہ دعویٰ کہ غزوۃ الہند ہونے والا ہے اور اس میں مسلمان یا کوئی مسلم ملک موجودہ بھارت پر حملہ کرے گا جس سے پیشن گوئی پوری ہوگی، یہ بے معنی بات ہے۔ غزوۃ الہند پیشن گوئی اور اس کا مصداق فقیہ العصر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ترجمان و سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ تو محترم ناظرین، آپ نے تفصیل سے یہ بات سنی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ غزوۃ الہند کی جو پیشن گوئی تھی وہ غزوہ ہند پورا ہو چکا ہے۔ محمد بن قاسم کا لشکر جو آیا تھا ہندوستان میں، اسی پر یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، سب کا غالب گمان یہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس غلط فہمی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چلیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔